بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربی لغت سیکھو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ عربی کا معلم سیریز ہماری چل رہی تھی، جس کے 4 ویڈیوز ہمارے اس یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے۔ اگر ابھی تک کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بیسک طلبہ و طالبات کے لیے اسٹارٹنگ سے عربک گرامر پڑھائی جا رہی ہے۔ تو 4 ویڈیوز ہم نے آلریڈی اپلوڈ کر دیے ہیں۔ یہاں پر آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس سے بھی جا کر آپ پلے لسٹ میں تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اس کا جو لیسن نمبر ہے وہ ہم دوسرا لیسن پڑھ رہے تھے، الدرس الثانی۔ اسکرین پر آپ دیکھیے حرف تنکیر اور حرف تعریف، اس کے ہم نے تقریباً 4 پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں 5واں پوائنٹ۔ تو ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے گزشتہ دروس کے اندر پڑھا ہے کہ حمزۃ الوصل کس طریقے سے وہ پیچھے سے لفظ ملانے کی صورت میں وہ گر جاتا ہے، جزم کی صورت میں وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آج ہم 5واں پوائنٹ پڑھنے والے ہیں۔ جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے زیدن کے بعد العالم ہو تو پڑھیں گے زیدن العالم، علم والا زید۔ تو یہاں پر جس طریقے سے ہم نے گزشتہ جو ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا کہ جب معرف باللام اسم آ جائے اور اس سے پہلے ایسا کوئی کلمہ آ جائے جو جزم والا ہے یعنی ساکن والا ہے، تو اس کو ملاتے وقت کسرہ دے کر ملائیں گے۔ تو یہی بات یہاں پر تنوین کے اس میں بھی لائی گئی ہے۔ تو یہاں پر مولوی عبدالستار خان رحمہ اللہ نے تنوین والا جو کلمہ ہوتا ہے اس کو معرف باللام سے ملاتے وقت کس طریقے سے ملانا چاہیے، وہی 4 نمبر والا قاعدہ یہاں پر اپلائی کریں گے۔ یہ کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، وہی جزم والا قاعدہ ہے، اس کو کسرہ دے کر پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ تنوین میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ساکن ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر مولوی عبدالستار خان رحمہ اللہ نے زیدن کو یہاں پر لکھ دی۔ یہاں پر آپ دیکھیے اصل میں تنوین جو ہوتی ہے اگر اس کو کھولیں گے تو وہ اس طریقے سے ہوگی، یعنی زیدن اصل میں وہ اس طریقے سے ہے۔ اس کو تنوین کا لکھنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ زیدن میں جو نون کے اوپر ساکن ہی آتا ہے۔ تو اب نون ساکن جس طریقے سے ہم نے 4تھ پوائنٹ میں پڑھا کہ اگر معرف باللام سے پہلے ساکن والا لفظ یعنی ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں ساکن ہے تو اس کو کسرہ دے دیں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کو اس طریقے سے لکھا ہے، اب یہاں اسکرین پر دیکھیے زیدن العالم، تو آپ پریشان نہ ہو کہ اس کو کس طریقے سے ملائیں گے۔ یہ حمزۃ الوصل تو یہ تو ڈراپ ہو جائے گا۔ اب زید العالم نہیں پڑھیں گے، یہ رانگ ہو جائے گا۔ اگر آپ کیونکہ اگر یہاں پیش ہوتا تھا تو آپ زید العالم پڑھتے تھے، یہاں پر تنوین ہے تو تنوین کس طریقے سے، وہ اس طریقے سے، یعنی دال نون پیش دن۔ تو اب دن ہے تو یہ نون پہ کیا کریں گے، ہم کسرہ دے دیں گے، یعنی اس نون کے نیچے ہم کسرہ دے دیں گے۔ تو یہ کیسا ہو جائے گا، زیدن العالم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے مولوی عبدالستار خان رحمہ اللہ نے اچھے انداز میں یہاں پر لکھ دیا کہ یہ جو دن میں جو نون ہے، جو تنوین کا نون تنوین ہے، وہ یہاں پر نیچے انہوں نے لکھ دیا کسرہ کے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو بہت جگہ اس طریقے سے دکھا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ زیدن العالم کو ملاتے وقت زید العالم نہیں کر دینا چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ کو ملاتے وقت وہی 4تھ پوائنٹ جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں پڑھی ہے، عربی کا معلم کی ویڈیوز میں لیکچر نمبر 4 ہے، وہی چیز آپ کو یہاں دہرانی ہے۔ بس آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ زیدن جو ہے اصل میں دن کے اندر ساکن والا ہی حرف ہے، اور اس ساکن والے جو نون تنوین ہے، جو نون کے اوپر جزم آ رہا ہے، اس کو ہی ہم زیر دے دیں گے تو وہ بن جائے گا زیدن العالم۔ تنبیہ میں ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ ابن لڑکا، ابنتن لڑکی، اور اسمن نام کا الف بھی حمزۃ الوصل ہے جو ماقبل سے ملنے کے وقت گرا دیا جاتا ہے، جیسے وابن وہ ایک لڑکا ہے، ہاذا اسمن کو آپ ہاذا اسمن پڑھیں گے، یہ ایک نام ہے۔ زید ابن، زید ایک لڑکا ہے۔ حامد اسمن، حامد ایک نام ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ گڑ جاتا ہے، اور جب حمزہ وصلی سے ابتدا ہو تو پھر وہ
पढ़ा जाता है, जैसे इब्नुन, ठीक है, यहाँ पढ़ा जा रहा है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है। लेकिन जब हम फिर उसके पीछे कोई लफ्ज़ कलिमा आ जाए तो फिर वो हमज़तुल वस्ल गिर जाता है, जैसे यहाँ पर देखें हुआ बनुन। तो ये हमज़ा जो है इब्नुन, इब्नतुन, इस्मुन, ये हमज़ा भी हमज़तुल वस्ल है, यानी पीछे से लफ्ज़ मिलाने की सूरत में ये हमज़ा गिर जाता है। हमज़ा वस्ली पहचानने के जो तरीके हैं, हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी इसका तफ़सीली डिस्कस किया है। तो बाज़ ऐसे अस्मा होते हैं जिसको आपको याद कर लेना है कि ये इब्नुन, इब्नतुन और इस्मुन, ये 3 जो इस्म है, इसके अंदर का जो शुरू में जो हमज़ा आ रहा है, ये हमज़ा वस्ली है और ये पीछे से मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है। तो अब हुआ बनुन को आप हुआ इब्नुन की बजाय हुआ बनुन पढ़ेंगे, हादा इस्मुन को आप हादा इस्मुन पढ़ेंगे और ज़ईदुन इब्नुन, तो ये असल में ये ज़ईदुन इब्नुन असल में ऐसा है, यानी ज़ईदुन इब्नुन। अब आप देखें, ये ज़ईदुन इब्नुन को जब मैं मिलाऊँगा तो वही ऊपर वाला 5 वाला कायदा कि ज़ईदुन को अगर हम खोलेंगे तो वो ऐसे ही होगा, ये ज़ईदुन की तरह। तो मैं इसको नून के नीचे ज़ेर दे दूँगा तो वो ज़ईदुन इब्नुन हो जाएगा। और हामिदुन इस्मुन के अंदर भी जब मिलाऊँगा मैं, तो हमज़ा वस्ली चूँकि इस्मुन में हमज़ा वस्ली है, तो मैं पढ़ूँगा हामिदुन इस्मुन। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। फिर इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का सबक हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।